والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آواز اس طرح ہی آنی ہے، ہاں ٹھیک ہے، مقصد آواز تک پہنچانا ہے، پہنچ جائے گی آواز۔ اے اتلا پنکھا بند کروا دیں، کر صاحب ہے ذرا، صرف ہے پنکھا بند کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار سارے احباب درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم محمد جناب سلیم صاحب کی اہلیہ اور برادرم ڈاکٹر حافظ محمد وقاص صاحب کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے حوالے سے آپ اور میں اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مالک سب کی مغفرت فرمائے۔ مجھے حافظ وقاص صاحب نے رات کال کی، اس سے پہلے کہیں رابطہ کرتے رہے، نہ ہو سکا۔ آپ اور میں سارے ایک مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ حافظ صاحب کہاں ہیں؟ حافظ وقاص صاحب، ان کو بلائیں جناب، انہیں کہیں جناب یہ کوئی آپ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نہ آئیں اور میں بات کرتا رہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ کے سماعت کر لیں۔ ہلکا سا تعارف میں اس لیے پیش کر دیتا ہوں دوست احباب، آپ کی خاص توجہ، آپ دونوں احباب کی بالخصوص توجہ آپ کی۔ اللہ کے سارے بندے ایک جیسے نہیں ہیں، بندوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں اگر اس فیلڈ میں ہوں تو یہ صرف اس وجہ سے، آپ جیسا ایک عام بندہ ہوں میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر تو حافظ صاحب یہ بند ہو سکتا ہے تو گرمی کی خیر ہے، اگر اس کا کنیکشن کسی اور کے ساتھ ہے تو پھر چلتا رہنا۔ اگر یہ ہو سکتا ہے بند تو اس سے آواز کی کوالٹی ذرا اچھی ہو جائے گی۔ دوستان محترم، انسان کی زندگی کے مختلف مرحلے ہیں۔ انسان کی ابتدا نہ پیدائش سے ہوتی ہے، نہ اس کا اختتام موت پہ ہوتا ہے۔ پیدائش سے پہلے بھی انسان تھا اور موت کے بعد بھی انسان جیتا رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ اس کی زندگی کے صرف مرحلے مختلف ہیں۔ جب ہم پہلے تھے تو عالم اسرار میں تھے، رازوں کی کوئی دنیا تھی، وہاں ہم رہا کرتے تھے۔ دیکھیے جی، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، قسم لے لیں، ذرا بچوں کو ذرا محبت کے ساتھ ذرا چپ کروا، قسم لے لیں، نہ میں روایتی مولوی ہوں، نہ میں روایتی انداز میں بات کرنے کا عادی ہوں، نہ آپ مجھے روایتی انداز میں سنیں
اپنا بچہ سمجھ کے، چھوٹا بھائی سمجھ کے، عزت کا جو ہمارا ایک تعلق ہے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ یہ وقت گزارنے کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوئے. یہ درس قرآن ہے تھوڑی دیر کے لیے، آپ بھی محبت کے ساتھ سماعت کریں، جو بات اچھی لگے وہاں بھلے سر ہی ہلا دیں، کم از کم مجھے تسلی رہے گی کہ میرے احباب سارے میری بات کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. عالم اسرار کے بعد انسان عالم ارواح میں داخل ہوا. انسان تب بھی تھا، انسان عالم ارواح میں بھی زندہ تھا. عالم ارواح کے بعد ہم باپوں کی پشتوں میں آ گئے، یہ بھی انتقال تھا. ایک باپوں کی پشتوں سے پھر انتقال ہوا تو ماں کی رحم میں آ گئے، ماں کے رحموں میں ہم. ماں کے رحم سے انتقال ہوا تو ہم عالم دنیا میں آ گئے، جس کا نام ہم نے پیدائش رکھا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ آپ سارے بولیے جی. پیدائش. یہ جو پیدائش ہے یہ ہماری زندگی کی ابتدا بولیے نہیں ہے. اس سے پہلے 3 انتقال ہمارے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جب دنیا میں 60 سال 70 سال 50 سال کسی کو 1 سانس نصیب ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہاں سے انتقال ہوتا ہے تو ہم عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں. آپ سب کی جی توجہ، بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھ کے بات سنیں. میں بات ادھوری چھوڑ دیا کرتا ہوں، میں تھوڑا یہ مزاج کوئی تھوڑا عام روایت سے ہٹ کے ہے. اتنا سنیں جتنا ہم محبت کے ساتھ سن سکیں. انتظامیہ کی مجبوری ہے کہ ظاہر انتظامات کرنے ہیں، مگر باقی سارے احباب توجہ ادھر کریں. بس انشاءاللہ چلتے چلتے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، 1-2 باتیں سمجھا کر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیتے ہیں. جب ہم عالم برزخ میں گئے تو یہاں بھی ہمارا اعلان انتقال کا ہی ہوا کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے ہیں. عالم برزخ کتنے سال چلتا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. ہم ایک عرصہ رہیں گے، اس کے بعد پھر قبریں کھلیں گی اور پھر ہم عالم حشر میں جائیں گے. حشر کا جو دن قرآن پاک میں بیان ہوا کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہ 50,000 سال کا دن ہے ایک. اس میں رہیں گے، پھر ہمارا چھٹا انتقال ہوگا. جنتی جنت کی طرف چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ کی طرف چلے جائیں گے. اتنے انتقال ہیں ہمارے. لہٰذا ایک بات آج آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہماری ابتدا پیدائش سے سر ہلائیں جی نہیں ہے، اور ہمارا اختتام بھی موت پہ نہیں ہے. ہم پیدائش سے پہلے بھی زندہ تھے، ہم موت کے بعد بھی زندہ رہیں گے. مگر ہر زندگی کی نوعیت کیسی ہے یہ ہمارا مالک طے کرتا ہے، بندہ طے نہیں کرتا. بات سمجھیں جی. اب جب ہم دنیا میں گزارنے کے لیے چند عرصہ آئے ہیں تو یہاں اللہ نے ہمارے اندر ایک شے رکھی ہے، اس کا نام ہے ایمان. بیٹے ذرا سارے بولو، کیا نام ہے؟ ایمان. اور جس چیز کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے عمل. کیا؟ عمل کرنے کے لیے دیا ہے. عمل کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ ہمارے قابل عزت ہیں، اللہ پاک سب کو مزید عزتوں سے نوازے. اس سے اگلی بات جو آپ سمجھیں، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا جو بڑا ثبوت ہے، جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں آپ جب تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اول تو ہر ایک کو آتی نہیں اور باقی سب نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. احمد حسن فاروقی کی زبان تھوڑی سخت ہے مگر دل آپ کے لیے بالکل صاف ہے. زبان اس لیے کڑوی لگتی ہے کہ قوم کو میٹھے میٹھے کی عادت پڑ گئی ہے. کریں کس طرح سمجھائیں. اس بچے کا، ان بچوں کا حق تھا کہ جس طرح آپ نے ان کو موبائل چلانا سکھایا ہے نا، اس طرح ان کو نماز جنازہ بھی سکھائیں. بولے ذرا کیا کریں؟ نماز جنازہ سکھائیں.
میں نے 50 سال کے بابوں کو، بندوں کو باپ کے جنازے میں چپ کر کے رسم نبھاتے دیکھا ہے، ان کو جنازہ نہیں آتا۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکیں۔ وہ باپ آپ پہ راضی کیسے جائے گا؟ جب باپ راضی نہیں تو خدا کیسے راضی ہوگا بھلا؟ آپ سمجھتے ہیں اس بات میں اصل قصور کس کا ہے؟ سب سے بڑا قصور ہمارا ہے، آپ کا، میرا قصور ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دین کو مسجد تک بند کر دیا ہے۔ تھوڑا حوصلہ دیں گے؟ مسجد تک بند کر دیا ہے، مسجد کے لیے نہیں، دین گھر کے لیے آیا ہے۔ بولیں، برابر برابر بولیں ذرا سا تاکہ سمجھ آتی رہے۔ مسجد دین سیکھنے کے لیے ہے، گھر دین کو نافذ کرنے کے لیے ہے۔ مسجد میں آئیں گے دین سیکھیں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جن کو دین سکھانے کے لیے آپ نے رکھا تھا ان کے ظاہر پہ آپ نے توجہ دی، علم کی طرف تو توجہ ہی نہیں دی۔ آپ نے کہا داڑھی کا سائز پورا ہو، وردی اس کی پوری ہو، بھلے اندر سے کھوکھلا ہو، نہ تقوی ہو، نہ طہارت ہو، نہ کوئی اور شے ہو، وہ ہمارا معیار ہی نہیں۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ کپڑے اللے تللے پہن کر، داڑھی کا سائز پورا رکھتا ہو، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھتا ہو، وردی اس کی مولویوں والی ہو، بس اس کو نماز کے لیے رکھ لو۔ اسے تو دین آتا ہی نہیں، وہ آپ کو کیا سکھائے گا؟ دین صرف نماز کا نام تو ہے ہی نہیں جناب۔ نماز تو صرف روزے، دین صرف روزے کا تو نام ہی نہیں۔ اگر دین صرف روزے کا نام ہوتا تو روزے سال کے بعد نہ آتے، ہر روز روزہ ہوتا۔ اگر دین فقط نماز کا نام ہوتا تو دن میں 5 مرتبہ نہ ہوتی، ہر وقت نماز ہی ہوتی۔ اللہ نے دن میں 5 مرتبہ نماز رکھ کے پھر کہا بندوں کے اندر جا، ان کے اندر دیانت داری کے ساتھ رہ، تاکہ تیری نماز جو مسجد میں پڑھی گئی ہے وہ بازار میں قائم بھی ہو جائے۔ قائم، بولیں ذرا بیٹے، ذرا بولو ذرا سر، تھوڑا بولو ذرا سمجھ۔ بیٹے آپ سب کی خاص توجہ چاہیے، آپ سب کی بڑی خاص توجہ چاہیے۔ آپ جانے کے بعد کہتے ہیں مولوی بولتا تھا چنگا سی، پر انہیں گل کی کہی ہے نہیں پتا، وجہ اس دوران آپ کی گفتگو جاری رہتی ہے، آپ سن نہیں پاتے۔ اس کی ضرورت نہیں، اللہ پاک آپ کو اتنا دے کہ کسی کا محتاج نہ کرے، مگر یہ آپ کا ہو گیا۔ اس کے باقی جتنا بھی عرصہ وقت ہے وہ ذرا بیٹھ کے توجہ کے ساتھ سن لیں۔ میں نے پہلے اس لیے منع نہیں کیا کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ بڑا متکبر آدمی ہے، غرور والا ہے، نہیں، یہ حضور کے در کے ٹکڑے ہیں، اس سے انکار نہیں، مگر یہ میری اوقات سے زیادہ مالک نے عطا کر رکھے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے بات سن لیں۔ حافظ وقاص صاحب نے بلایا کہ کبھی کبھی روز نہ میرے پاس وقت ہوتا ہے نہ کبھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے احساس کی باتیں سن لیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، میرا آنا قبول ہو جائے گا، آپ کا بیٹھنا قبول ہو جائے گا۔ اس لیے نماز مسجد میں سیکھی جاتی ہے، گھر میں بازار میں قائم ہوتی ہے۔ ہم نے تو خالی مسجدوں میں نماز پڑھی ہے، قائم تو ہم نے کی ہی نہیں۔ یہ جو عمل اور ایمان تھا یہ ہم ہر جنازہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ چلو کچھ بندوں کو تو آتی ہے نا، باقی بھی ساتھ مل جاؤ۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر۔ اسلام کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، بندہ بے عمل نہ رہے۔ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھے، روزے کا وقت ہو تو روزہ رکھے، حج کا موسم آ جائے اللہ نے توفیق دی ہو تو حج کرے، سال بھر مال پڑا رہے تو زکوٰۃ دے۔ یہ تو اپنے اپنے وقت کی ہے، مگر حضور نے فرمایا دوسرے مسلمان کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑھو تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی دین ہے۔ دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارو، دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یہ تو اصل دین ہے۔ طاہر القادری کا اور باقیوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کی ساری لڑائی اس بات پہ ہے کہ داڑھی کا سائز کتنا ہے، اور ہماری لڑائی ہے کہ کہیں ہمسایہ بھوکا تو نہیں سوتا۔ آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، آپ سب کی زبان ہلے ذرا۔ لوگوں کو اختلاف اس بات کا ہے کہ ہر قسم کا اللہ تلاللہ سیاست کے میدان میں قبول کر لو گے، مگر جو ہی کوئی نیک بندہ تقوی طہارت والا آ جائے نا، اسے کہتے ہیں آپ کا اس طرف کیا کام ہے، تسی تو چنگے پلے سو۔ اس کا مطلب ہے چنگے پلیاں نو تسی قبول کرنا نہیں۔
تسی قبول کرنا ہے چور اچکیاں نو، تو بابا جب چور اچکوں کو ووٹ دے کر تم میں تھی تربوز نہ تھین دے بھویں مکے توڑ لے جائیے، آپ تمہ بیج دیں اور آپ کہیں فصل تربوز کی ہوگے گی، میری جان غلط ہے، غلط فہمی سے نکلو، غلط ہے۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، کس پہ رکھ؟ اسلام پہ۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، مالک جب موت آئے تو اس وقت ہمارے ہاتھ میں دامن ایمان کا ہو، اسلام کا نہیں۔ اسلام کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق موت کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ یہاں اسلام ایمان لے کر جب دنیا سے جائیں گے، عمل کریں گے، تو دو چیزیں ہیں دوستو جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے ثواب، لفظ بولو، ایک ہے ثواب، ایک ہے رضا۔ کیا؟ ثواب غلط نہیں، جو بندہ نماز پڑھے ثواب کے لیے وہ غلط نہیں کر رہا۔ مشتاق صاحب، آپ سارے جی، جو بندہ نماز کے ثواب کے لیے پڑھے وہ غلط نہیں کر رہا، اس کا کوئی ایک عمل بھی غلط نہیں، مگر ہے چھوٹی ہے۔ کیسے؟ آپ کا بچہ سکول جانے لگتا ہے، وہ نہ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے کچھ چھوٹا سا ٹافی وافی نہیں دیتے؟ پتر ہے شہ لے لے چلنا، ماں کہندی پتر تو پڑھ کے آ، میں اپنے پتر واسطے آ شہ بنا کے رکھاں گی۔ نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، مگر وہ ہے اس کے اندر پھر بھی کوئی نہ کوئی لالچ کا ایک عنصر ہے۔ مگر رضا یہ ہے، ثواب وہ دے دے، میں بالکل مختصر کروں بات کو، اس کا دیا ہوا ثواب دوسرے کسی عمل سے ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ جاگنا جی ذرا سارے، ایک عمل پہ وہ ثواب دے، دوسرا کوئی عمل ایسا ہو جائے، میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا تھا متن روڑ سٹے دودھ کڑیا، وہ ثواب عطا کرے، دوسری کوئی بندہ غلطی ایسے کر بیٹھے کہ وہ سارا ثواب ضائع ہو جائے۔ ثواب کا اور رضا کا ایک جملے میں فرق آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ ثواب کبھی ضائع بھی ہو سکتا ہے، مگر جس سے وہ راضی ہو جائے نا، پھر رضا کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس پہ ہمیشہ راضی رہتا ہے۔ سلامت رہے۔ نہیں، پانی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی دو تین آیات سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے سب سے افضل ترین بندے نبی ہیں، سر ہلائیں جی۔ اللہ کے سب سے افضل ترین بندے کون سے ہیں؟ نبی۔ نبیوں کے سروں پہ تاج نبوت ہے، مگر اس کے باوجود سارے نبی اس سے اس کی رضا چاہتے رہے۔ اجر نہیں، اجر نہیں۔ آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کے گھر میں مستری لگے نا، ایک مستری لگتا ہے، دو مزدور ساتھ لگتے ہیں، ساتھ میں آپ کا بھائی بھی سارا دن اس کے ساتھ کام کرتا ہے، مزدوروں کے ساتھ بیٹا کام کرے، بھائی کام کرے، شام کو 5 بجے چھٹی کر کے نا، مجھے دیکھیے جی ذرا، ہاتھ صاف کر کے نا، مزدور آ کے کہتے ہیں لاؤ جی چودھری صاحب مجھے بتائیے کیا مانگ رہے ہیں؟ مزدوری۔ غلط کر رہے ہیں؟ نہیں بابا، ان کی مزدوری بنتی ہے۔ اچھا، انہوں نے مزدوری مانگی، آپ کا بھائی ساتھ میں کام کرتا رہا سارا دن، مزدوروں نے دوپہر کی چھٹی کی، آپ کے بھائی نے چھٹی بھی نہیں کی، وہ اس وقت بھی اینٹوں کو پانی دیتا رہا، شام کو آپ کے بھائی سے کوئی کہے کہ آپ نہیں جا کے پیسے مانگتے؟ کام دونوں نے کیا ہے، ایک مزدوری مانگ رہا ہے، دوسرا مانگتا کچھ نہیں۔ بھائی سے کہیں آپ کیوں نہیں مانگتے، آپ نے تو کام بھی زیادہ کیا ہے، وہ کہتا ہے ویر راضی روے، اسی کو مزدوریاں لے کیتا ہے، ہم نے کوئی مزدوریوں کے لیے کام کیا ہے، ہم تو چاہتے ہیں بھائی راضی رہے، بیٹا کرے تو وہ کہتا ہے بابا راضی رہے۔ بابا رضا سارے سمجھتے ہو، رضا کی طرف کسی نے جانے نہیں دیا، آپ کو سمجھایا نہیں کسی نے۔ اجر بری بات نہیں، مگر اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آ جاؤ، جو نبی چاہتے رہے وہی اس سے چاہو، جب وہ راضی ہو جائے گا نا تو پھر اجر تو چھوٹی شے ہے، جس سے ہو ہی راضی گیا، پیچھے شے کیا رہ گئی۔
موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، سب نے سن رکھا ہے، واقعہ نہیں سناتا، آپ کو اندر کی ایک بات بتا دیتا ہوں۔ قوم نے ایک دن پوچھا حضور روز کدھر جاتے ہیں؟ کہا کوہ طور پہ جاتا ہوں۔ خیریت سے جاتے ہیں؟ کہا اس سے ہم کلام ہونے جاتا ہوں۔ کہا اکیلے اکیلے ہی چلے جاتے ہیں؟ کدے سانو بھی نال لے چلو۔ حضور کلے کلے ہی ٹر جاندے ہو؟ فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، آؤ، یہ بارگاہ نبوت ہے، اگر بارگاہ نبوت سے ہی امتی خالی ہاتھ پلٹ آئے تو جائے گا کہاں؟ چلو میں ہی چس لیا کہ سر ہلا لینا، تسی نہ ہلاؤ جناب، گل تے ہو جائی ہے نا۔ نبی کی بارگاہ سے اگر امتی خالی ہاتھ پلٹ آئے تو نبی کی بارگاہ سے تو بڑی بارگاہ صرف خدا کی ہوتی ہے بھائی، تو خدا نہ کسی نے دیکھا ہے نہ خدا سمجھ میں آ سکتا ہے۔ حضور ہمیں بھی لے چلیں، فرمایا تیاری کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تیاری کرو، ساتھ چلتے ہیں۔ وہ دن آ گیا جس دن کوہ طور پہ ساتھ لے کے جانا تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب تیاری کر رہے ہوں وقاص صاحب تو ساری دنیا کو پتہ ہے، ان سب کو بھی پتہ ہے، صرف مینو کلے نو نہیں پتہ۔ بندہ پہلے تیار ہو جاتا ہے، کئی پیچھے ہجے تک صرف ناندے پھر دے ہوندے نے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا سارے تیار نہیں ہوئے، بس جی کپڑے بدل لئیے جی، آپ وضو کر لئیے جی، فرمایا تسی آ جائے ہو، میں چلنا وہاں پہلے، میں پہلے جاتا ہوں، تم بعد میں آ جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہلے پہنچ گئے، قوم نے بعد میں آنا تھا۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ ہے، حافظ صابر صاحب یہ آیات، ان کی آیات کی نشانیاں میں ان کو دے کے جاؤں گا، آپ بعد میں بھی لے کر گھر تسلی کے ساتھ اس کو پڑھیے گا۔ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 84 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے پہلا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے بزرگوں کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ قوم سے پہلے کیوں آ گئے ہو؟ خوش رہو یار بابا، راضی رہو یار، ہمیشہ خوش رہو۔ سوال ہے قرآن تب سمجھ میں آتا ہے ہارون آباد والو جب ختموں کے علاوہ بھی پڑھو۔ کوڑی گل ہے نا جی، چھتی کے اندر ہضم نہیں نہ ہوندی۔ قوم کو میٹھے میٹھے کی عادت ہے، اور بابا ختموں پہ پڑھو گے تو باعث مغفرت ہے، گاڑیوں میں رکھو گے تو باعث حفاظت ہے۔ باعث ہدایت کیسے بنے گی؟ آپ نے تو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، طوطے کی طرح رٹے لگائے ہیں، جب سمجھ میں ہی نہیں آیا تو بتائیے یہ ہدایت کیسے دے گا؟ آپ کی فکر میں ہی قرآن نہیں آیا، اپنے نا 2-4 بزرگوں سے دعا لے لو۔ فکر کا اور رٹے کا ایک فرق ہوتا ہے۔ 10 محرم کی شام کربلا میں یہ جتنے رٹے والے تھے وہ سب یزید کی صفوں میں تھے، اور جن کی فکر میں قرآن تھا وہ سر کٹنے کے باوجود بھی ملک شام تک قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے قرآن رٹے میں نہ آئے، قرآن فکر میں آئے۔ اللہ نے پہلا سوال کیا، فرمایا موسیٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ قوم سے پہلے کیوں آ گئے ہو؟ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہم اولائی علی اثری، مالک میرے بعد میری قوم بھی آ رہی ہے پیچھے پیچھے، میرے پیچھے پیچھے میری قوم بھی، لفظ بولیں جی، آ رہی ہے۔ آگے وجہ بیان کی وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ، مالک میں جلدی اس لیے آ گیا ہوں رب لترضیٰ، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جتنے بیٹھے ہو عزت والے، یاد رکھنا پہلا نتیجہ نکلا قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 84 سے، کہ اللہ کے بلانے پہ کوئی آئے اللہ کے گھر میں تو وہ ثواب عطا کرتا ہے، اور حی علی الصلاۃ سے پہلے کوئی مسجد میں آ جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ او مؤذن کی اذان کا انتظار کرنے والو، بلکہ انتظار کیسا، مؤذن اذان دیتا رہتا ہے، اسی کہنے ہو نماز دل دی، نہیں کہتے؟ بیڑا غرق کر دیا ایسے ظالم پیروں نے، جاہل قسم کے، ذلیل قسم کے لوگوں نے، جن کو انسان کہنا بھی جرم ہے۔ ایسے بھیڑیے اور درندے ظالم ہیں یہ لوگ انسانیت کے لبادے میں۔ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے،
نماز دل کی. اسے کہو جی آپ کے گھر کی خواتین پردہ نہیں کرتی. او جی پردہ آکھدا کدے روٹی واسطے بھی کیا بھی اے بھی کوئی گل نہیں. خیر ہے ساڈے پیر صاحب کھاندے بھی جا کے مدینے ہوئی نے. ایسے ظالموں سے بچو. نماز دل کی نہیں ہے, نماز اعضاء کی ہے. اعضاء کی بول ساتھ میں دیا کرو تاکہ کچھ حوصلہ پیدا ہو. نماز دل کی نہیں ہے, نماز اعضاء کی ہے. اللہ اکبر کرنا پڑے گا, رکوع میں جانا پڑے گا, سجدے میں جانا پڑے گا, التحیات پڑھنی پڑے گی. نہیں پڑھو گے وہ کہتا ہے 2,88,00,000 سال ایک نماز کے چھوڑنے کی جہنم کی سزا ہے. جلنا پڑے گا. وجہ کیا؟ اسے نماز کی ضرورت ہے نہیں. کہا نہیں, جب میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے تو مصطفیٰ سے بڑے آ گئے ہو. جب میرا محبوب راتوں کو اٹھ کے مجھے جھکتا ہے تو تم مصطفیٰ سے بڑے پیر ہو. روزہ رکھنا پڑے گا. روزہ دل کا نہیں ہے, روزہ نفس کا ہے, جسم کا ہے. صبح سحری کھانی پڑے گی, شام کو افطاری کرنے پڑے گی. دین مصطفیٰ کا ہے, کسی پیر کے باپ کا نہیں. جن کے گھر کا دین تھا انہوں نے تو نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا. یہ کون سے دین کے وارث پیدا ہو گئے؟ نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ تقوی ہے, نہ طہارت ہے, خالی پیری مریدی ہے. لعنت ہے ایسے پیر ہونے پر, اور لعنت ہے ایسے مرید ہونے پر. اللہ کا واسطہ ہے پلٹاؤ, اب بھی وقت ہے. یہ سانس بند ہو گئی پھر کوئی واپس آنے نہیں دے گا قیامت تک, اور قیامت کے بعد بھی. اس زندگی کو غنیمت جانو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک میں اس لیے پہلے آیا ہوں کہ میرا رب مجھ سے. موسیٰ نے بتایا میں کلیم ہوں مگر اجر نہیں چاہتا, اس کی رضا چاہتا ہوں. بولو یار تھوڑا. آئیے جی دوسری آیت پڑھتے ہیں. یہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 18 ہے. قرآن سن کے مزہ آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کا, بابا جی کو جگائیے گا جی ساتھ میں بیٹھے ہوئے. سلیمان علیہ السلام کی ساری دنیا جانتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی پوری دنیا پہ حکومت تھی. جنات پر, انسانوں پر, پانیوں پر, نباتات پر, جمادات پر, پورے ہر ایک شے کا نظام کنٹرول اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں دے رکھا تھا. ساری دنیا جانتی ہے کہ نہیں جانتی؟ ہاں جی ساری دنیا جانتی ہے. جن کا اپنا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا. آپ بولو جی سارے. جن کا اپنا تخت اڑتا تھا, جہاز نہیں تھا. عبدالواحد صاحب مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے فاروقی صاحب تسی گل نو ایویں گل دا بات کا بتنگڑ کیوں بنا لیتے ہیں؟ میں کہا جی تسی سیدھی سیدھی گل دس دیو. چلو اسی تو ہے ہی وڑاویں والے بندے نا, تسی سیدھی سیدھی دسو. او اس دور دا جہاز سی. اور میں کہا تینوں اللہ تیرا عقیدے والا دروازہ کھولے, اس دور جہاز ہوندے ہی نہیں سن. اب میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں, جہاز کیوں کہتے ہیں؟ انہیں مولویوں کو پتہ ہے اس بات کا. جہاز اڑتا ہے تیل سے, تخت اڑتا ہے نبی کی طاقت سے. منہ کھول. جہاز اڑتا ہے تیل سے, تخت اڑتا ہے نبی کی طاقت سے. تیل سے جہاز اڑتا رہے مولوی کو کوئی تکلیف نہیں. تکلیف تب ہے جب نبی کی طاقت کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس نے تو کہا ہے نبی ہم جیسے ہوتے ہیں. اس نے تو ممبروں پہ بیٹھ کے یہ سمجھانا ہے کہ نبی او نہ کوئی فرق نہیں, او وڈے ویر تے اسی چھوٹے ویر. میں کدے منہ ویکھے کدے باندر بندیاں نال رلے نے کدے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے نہیں. تخت اڑتا تھا میری جان, تخت تھا. آپ کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا. حتی اذا آتوا علی واد النمل, سورہ نمل ہے. سورہ کا نام ہے چیونٹی کے نام پہ. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. کنوں؟ چیونٹی آخدے نے کیڑی نو. کنوں؟ تو تسی تو کیڑیاں نو نہیں نہ جان دے. اے ساریاں فصلاں دے وچ جڑے دوائیاں نے نا وہ کیڑے ماری نے ساریاں. تسی ساریاں گھر والیاں کیڑیاں نو بھی جان دے ہو, تے پولیٹرین سی جی دے تے پانی ہے انہوں بھی انہاں کیڑیاں نو بھی جان دے ہو. تے اسی انہاں کیڑیاں نو جاننے ہیں جڑا اے نہیں سمجھ آن دیندے. ہے نا؟ میں توڑے طرح میں سر زیادہ ہلا لینا جناب, سمجھ آ جاوے. آپ نا سلیمان علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, نظر نہ پڑی اس پہ ہد پہ. آپ نے فرمایا یہ جب کبھی میرے سامنے آیا تو میں وہ کہاں گیا ہے؟ پوچھا پوچھایا, فرمایا اس کو سزا دوں گا. وہ کچھ دنوں کے بعد سامنے آپ نے فرمایا کتھے سے تم؟ ہد ایک پرندہ ہے نا جی, وہ کہاں گیا سی؟
اس نے کہا حضور سزا بعد میں دے لیں، میری پہلے بات سمجھ لیں، میں اڑتا اڑتا ایک ایسے ملک میں داخل ہوا جہاں کے رہنے والوں کی جو بادشاہ ہے وہ بندہ نہیں ہے، عورت ہے۔ کیا نام ہے اس ملک کا؟ اس کا نام ہے ملک سبا۔ اس عورت کا نام کیا ہے؟ کہ ہے جی بلقیس۔ اب ذرا کمال دیکھیے، آپ حیران ہوں گے، جس کا اپنا تخت ہوا میں اڑتا تھا نا، اس سلیمان نے اپنی علیہ السلام نے نا اپنی کچہری میں بیٹھے ہوئے نا یوں نظر دوڑا کے کہا، اور تواڈے چ کوئی ہے ایسا بندہ جڑا بلقیس دا تخت لے آوے؟ مجھے پتہ ہے میرے جانے کے بعد آپ دعا بڑی دیں گے، مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ کوئی ہے جو لائے؟ بھئی کوئی کہہ سکتا تھا حضور جیسے تخت خود اڑا لیتے ہیں اپنی طاقت سے، بلقیس کا تخت بھی خود لے آئیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بتانا چاہا صرف ہماری طاقت نہیں، نبی جس کو کہہ دے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لا سکتا ہے، لا سکتا ہے۔ فرمایا کوئی لا سکتا ہے؟ ایک جن اٹھا بیٹھا ہوا تھا آپ کی کچہری میں، اس ہاتھ کھڑا کیتا، کہنا جی میں لے آواں۔ فرمایا لے آؤ گے؟ حضور لے آئیں گے جی۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے حضور آپ جب تک یہاں سے اٹھیں گے نہیں، آپ کی مجلس ابھی یہاں سے برخاست نہیں ہوگی، ابھی ہم کلخانی پہ یہ 40ویں کی محفل میں بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد اٹھ نہیں جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ملہ دی دوڑ مسجد تک مولوی زیادہ بھی لمبی کر لے گا تو گھنٹے دی تقریر کر لے گا، اور کی کرے گا؟ آخر اٹھتے جانا ہی ہے نا جی۔ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اوے بہ جا، بہتر۔ آپ کے شہر ہارون آباد کی نامور شخصیت یہاں موجود ہے۔ ایک بات میں آپ کو ان کو ضامن بنا کے ایک بات کہتا ہوں، آج کے بعد جتنے آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہو نا، ساری توجہ کر کے بات سننا۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، کوئی مولوی دنیا میں لے آؤ جو یہ ثابت کر دے کہ جن کی طاقت بندے سے زیادہ ہے۔ ایں کرو یا ایں کرو، اگر جن کی طاقت بندے سے، تسی سانو سناندے ہو بزرگاں دیاں گلاں، اسی سنانے ہاں قرآن۔ قرآن نے ثابت کیا، جن نے کہا تھا میں لے آؤں گا کیونکہ میری طاقت اتنی ہے کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا، کوئی جلدی والا اٹھے جو اس سے پہلے لائے۔ وہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا دور، اس نے بکل جی ماری ہوئی سی، اس نے بکل سائڈ تک کی وچوں ہاتھ چوکے آخدا حضور اجازت ہوئے تو میں لے آؤں، اور میں صدقے ہاں توڑے تو یار حضور میں لے آؤں۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا جی آصف۔ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ برقیہ۔ آصف بن برقیہ اس کا نام تھا۔ فرمایا لے آؤ گے؟ حضور ساری زندگی غلامی آپ کی ہے، نبی کی غلامی کر کے بھی نہیں لا سکتے تو کون لا سکتا ہے؟ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ جن نے کہا تھا مجلس ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، فقیر تھا، آپ کا امتی تھا، بندہ تھا، جن نہیں تھا۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کرتا ہے کلم ہل بصر، آپ آنکھ جھپکیں، میں خالی تخت نہیں لاؤں گا بلکہ سمیت لے آؤں گا۔ واہ واہ واہ، آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ دیر بھی نہیں لگتی۔ جتنی دیر میں لفظ دیر کہا ہے نا، 2 بار آنکھ جھپک چکی ہے۔ آپ جھپکو تو اتنی دیر لگتی ہے، خود غیر ارادی طور پہ فطری طور پہ جھپکتی ہے تو اس کا ایک اپنا اللہ نے ایک رفتار رکھی ہے۔ اس نے کہا حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے پھر یہ نہیں کہا کہ نہیں اسی تو ایویں آزماندے پیس ہاں آپ ہی لے آواں گے۔ فرمایا جا لے آ، فرمایا جا لے آ۔ آنکھ جھپکی، بلقیس تخت سمیت وہاں۔ جس کے امتیوں کی طاقت اتنی ہے، بتا اس کے نبی کی طاقت کتنی ہو۔ اس سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، آگے ایک وادی تھی، اس میں چونٹیاں زیادہ رہتی تھی۔ حتی اذا آتوا علی واد النمل، آپ کا تخت اڑتا اڑتا جب وادی نمل میں پہنچا نا، قالت نملۃ،
ایک چیونٹی نے کہا ساری چیونٹیوں کو اکٹھا کر کے، یا ایھا النملو، او چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند دے، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ کیا جی؟ یہ نہیں کہا بات باریک ہے، بات باریک ہے، یہ نہیں کہا کہ تانوں پتہ نہ لگے، اس نے کہا ان کو خبر نہ ہو۔ کتنے بیٹھے ہو؟ واپس آ جاؤ، مسیتے واپس آؤ۔ چیونٹی نے یہ کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ نہیں کہا تانوں پتہ نہ لگے، کہا ان کو پتہ نہ چلے۔ یہ دا مطلب ہے جد دماغ سیرے چ دماغ ہی کیڑی جنہ ہوئے تے ہمیشہ اعتراض اگلے تے ہوندہ ہے۔ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور ظالم تجھے نہیں پتا نبی تو گلیوں میں پڑے ہوئے ذرات سے بھی واقف ہوتا ہے۔ نبی کو خبر نہیں، جس کو خبر نہ ہو وہ نبی نہیں ہوتا، اور جس کو اللہ خبر کرا دے وہی تو نبی ہوتا ہے۔ تجھے اس فرق کا ہی نہیں پتا چلا؟ اچھا، جب اس نے کہا نا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ انہیں خبر بھی نہ ہو، تخت پہ بیٹھے تھے سلیمان علیہ السلام۔ بڑی خاص بات ہے، آپ کہیں گے تو میں اس کے بعد اجازت لے لوں گا آپ سے، مگر یہ بات اگر کوئی 2-4 سانسیں مجھ سے لینی ہے تو لے کرنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سن لو، یہ کمال ہو جائے گی، زندگی بھر دعا دے گے۔ چیونٹی نے کہا چلو جی لے آؤ، تسی سننا ہی خطاب ہے، انہیں کہتے ٹھیک ہے جی پھر میں انہیں کی کر لینا، نہیں جی بسم اللہ، نہیں، اور نہیں میزبانوں کو سنانا تھا جناب، یہ فروٹ تو ساری زندگی دنیا کھاتی ہے، یہ کبھی کبھی ملتا ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، پھر کبھی زندگی میں آئے تو یہ بات مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں تاکہ سیندہ کھائیے نا، تاکہ ہضم بھی چھیتی ہوئے۔ آؤ بات سنو، چیونٹی کر رہی ہے بات آپس کی چیونٹیوں سے، سلیمان علیہ السلام نے تخت پہ بیٹھ کے چیونٹی کی بات سن لی۔ میرے بزرگوں، اگر چیونٹی کی بات اس کا نبی سن سکتا ہے، ہمارا نبی ہمارا درود و سلام بھی نہیں سنتا؟ یہ کیسا گندہ عقیدہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ہو تو مدینہ جا کے پڑھو، او جو زمان و مکان کا پابند ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ آپ کو نا مولویوں کی بددیانتی بتاؤں میں، وہ کہتے جی اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، وہ تمہارا درود لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ درود پڑھتے ہو، فرشتہ لے کے جاتا ہے۔ میں کیا میں ہن خطاب کر رہے ہاں، اے کہڑی 55 ہے جی، اے 55 ہے، اب میں بیٹھا ہوں 55 میں، 55 ایتھے میں درود پڑھنا، تھوڑی دیر بعد میں گڈی تے جانا ہے واپس، فرشتہ میرے نال ہے یا ہوتے ہور فرشتہ ہے؟ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، کرنے لگے ہو تانوں سمجھ نہیں آندی ہوئے اور تسی کدے پڑھ لو دین؟ میں کہا جی نہیں پتا، تانوں رب دا واسطہ تسی سمجھاؤ۔ او فرشتہ کھڑا ہے حضور کی قبر انور پر، اسے پتا ہے کون درود پڑھ رہا ہے، وہ آپ کا درود سن کر حضور تک پہنچا دیتا ہے۔ میں نے کہا لعنت ہے ایسے عقیدے پر، فرشتے کو پتا چل جاتا ہے جو چوکھٹ پہ کھڑا ہے، اور جس کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اس نبی کو نہیں پتا کہ کون پڑھ رہا ہے۔ سلامت رہے، خوش رہے یار۔ اور ایسے گندے عقیدے کو نا آگ لگا کے پھینکو کسی جگہ پہ۔ فرشتے جس در کے بھکاری ہیں، اگر ان کو خبر ہے تو جو کائنات کا مولا ہے، مصطفیٰ ہے، اسے نہیں پتا کہ درود پڑھ کون رہا ہے؟ صحابہ نے سوال کیا حضور ہم تو یہاں درود پڑھیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے، آپ جب نہیں ہوں گے اس ظاہری حیات میں اس وقت آپ کو۔ سرکار نے فرمایا کوئی بندہ، حافظ صاحب، کوئی یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں پتا چلتا، فرمایا میرا جو امتی مجھ پہ درود پڑے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہے یہ بھی جانتا ہوں، گھر کے کس حصے میں بیٹھا ہے یہ بھی جانتا ہوں، کس نسل سے ہے، کس قبیلے سے ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ یہ جاننے والی بات کہاں سے آ گئی؟ قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے نا، یہ 19 نمبر آیت شروع ہو گئی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کی بات سن کر نا سلیمان وہاں بیٹھ کے مسکرا پڑے۔
ہائے ہائے ہائے، چیونٹی بولی ہے زمین پر، سلیمان بیٹھے ہیں تخت پر، چیونٹی کی بات سن کر نہ مسکرا پڑے، قریب آئے، وہاں پہ کہا یہاں تخت اتار دو۔ دیکھنا جی، میں نے اللہ کی قسم ساری بات چھوڑ دی، ایک بات کو توجہ کے ساتھ سن کے نا اندر لے لو، بڑی کمال بات۔ سلیمان علیہ السلام قریب آئے، قریب آ کے نا سب چیونٹیوں میں سے نا وہ جس نے سب کو کہا تھا اس چیونٹی کو اٹھا کے نا ہاتھ پہ رکھ لیا۔ رستہ دیو جی، ادھر رکھ دیں بیٹے، میں کرنا جی، میں بس یہ بات تو مکمل کروں گا، بیٹے بیٹھ جاؤ یہاں، باقی بھی آ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھنا ذرا، سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی جس نے کہا تھا وہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اس چیونٹی کو اٹھا کر یہاں رکھ لیا۔ آپ فرمایا ایک گل دس، اس چیونٹی کے ساتھ سلیمان گفتگو کر رہے علیہ السلام، فرمایا ایک گل دس، جس نبی نو اے پتہ ہے کہ اس تک تیری گل پہنچ گئی ہے کہ تو خطاب کی کیتا ہے ساری چیونٹیاں نو تو کی کیا ہے، جس نبی کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیونٹی ہے، اس نبی کو یہ نہیں پتا کہ مارنا کسے ہے بچانا کسے ہے۔ اس نبی کو یہ نہیں پتا۔ اب چیونٹی نے جواباً پتہ ہے کیا کہا، اس نے نا اپنے انداز میں نہایت عاجزی کے ساتھ ایک بات کہی، آؤ جی بسم اللہ ادھر لے آؤ، آؤ جلدی آؤ جی، آؤ جی، آ جاؤ آ جاؤ، اب ادھر ہی بیٹھ جائیں جی۔ جو میرے ہم مزاج ہیں نا وہ مجھے اکثر بلاتے ہیں، چلیں آپ کے ساتھ ایک چونکہ بڑا ادب کا محبت کا، بس ادھر ہی بیٹھ جائیں جی، بات سن لیں، زندگی میں کبھی دعا دیں گے، بیٹھ جائیں ادھر ہی بیٹھ جائیں، بیٹھے ذرا۔ آپ نے اس چیونٹی سے کہا، فرمایا جس تیرے نبی کو یہ پتا ہے، تجھے پہچانتا ہے، اسے یہ نہیں پتا مارنا کسے ہے بچانا کسے ہے۔ چیونٹی عرض کرتی ہے آقا بات میری سمجھیں، میں نے آپ کے امت کے علم کی بات کی ہے، آپ کے علم کی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کیڑیاں نو بھی پتہ ہے امت کا علم اور ہے، نبی کا علم اللہ کا واسطہ ہے۔ انا شعبدے بازوں سے باز آ جاؤ، ان کے چنگل سے نکل آؤ، ایک ہی علم ہے، چیونٹی کو پتا ہے لشکر کا امت کا علم اور ہے، نبی کا علم اور ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے آپ کے علم کی بات نہیں کی، آپ کی امت کی علم کی بات کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بات سن کر نا حافظ صاحب جواباً ایک جملہ کہا، ایتھے کیڑی ہے نا سامنے، اے ویکھ کے نا، فرمایا تینوں گلاں بڑیاں آندیاں نے۔ آپ کو کوئی بچہ بات ایسی کہہ دے نا جو آپ کی عقل سے بڑی ہو، آپ کہنے اوے ہے تو نکا جا، اب آصف چھوڑ یار، اب بیٹا بیٹھ جا نیچے آرام سے بیٹھ، بس بات سن، چھوڑ دے۔ اب بچہ بات کر دے نا، آپ کہتے ہیں اوے ہے تو نکا جا پر تینوں گلاں بڑیاں بڑیاں وڈیاں کرنا ہے۔ میرا خیال ہے تسی کدے نہیں زندگی چ کدے کسی نو کہا اے ساریاں اے گلاں سانوں پتہ ہے، تسی تے سارے سیدھے سادے ہو سارے، ہے نا، کسے گل دا نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا تینوں گلاں بڑیاں آندیاں نے۔ چیونٹی کہتی ہے مالک بات یہ ہے میں باقیوں جیسی ہوں بھی تو نہیں نا۔ ہائے حضور میں باقیوں جیسی ہوں بھی تو نہیں نا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیسے؟ میرے سارے خطاب کی قیمت وصول ہو جائے گی ہارون آباد والو۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ تو باقیوں جیسی کیسے نہیں؟ چیونٹی کہتی ہے آقا باقیوں کا مقدر ہے زمین پہ رینگنا، مجھے نبی نے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا۔ مجھے نبی نے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ سمجھ آ گئی جس کو نبی بلند کر دے وہ باقیوں جیسا نہیں رہتا۔ اب اپنے اسلام میں واپس پلٹ کرنا، نظر دوڑا، ہجرت کی شب حضور جا رہے ہیں، ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، غار پہ چڑھنے لگے۔ طاقت مصطفیٰ کی زیادہ ہے، صحابی کی طاقت تھوڑی ہے۔ سر ہلا کتے بے عقیدے نال مارے نہ جائیے، سر ہلا۔
صحابی کی طاقت نبی سے زیادہ نہیں. عرض کرتے ہیں حضور طاقت آپ کی زیادہ ہے مگر ابو بکر کا جی چاہتا ہے آج میرے کندھوں کو رونق بخشیں. حضور میرا جی چاہتا ہے آپ میری سواری کریں, آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں, آپ کو وہاں تک میں لے جانے کی سعادت حاصل کروں. حضور چڑھ گئے, سرکار جلوہ گر ہو گئے. اب آپ کو نا سب سے بڑی بددیانتی بتاؤں میں, جو کہتا ہے آل رسول اور اصحاب رسول ایک جیسے, اسے کہے ظالم او جاہل او ابو جہل, تجھے پتہ ہی نہیں جو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچے وہ صحابی ہے اور جو پشت رسول تک پہنچے وہ آل ہے. ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کو اٹھایا, اس کا مطلب ہے جو نبی کو اٹھائے وہ ابو بکر ہے, اور جس کو نبی کہے علی آ تو میرے کندھوں پہ چڑھ, اور یہ سارے بت توڑ. چپ کر گئے ہو علی دے نام تے یار سارے. علی منافقین کے ظاہر کرنے کی علامت ہے. مصطفیٰ نے فرمایا تھا, صحابہ نے عرض کیا آقا پتہ نہ چلے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے تو فرق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی کا ذکر چھیڑو پھر چہرے چیک کرو. چہرے چیک کراؤ سارے. جو علی کا ذکر سن کے کھیل جائے سمجھ جانا مومن ہے, اور جو علی کا ذکر سن کے نا اس کو قبض کی تکلیف ہو جائے. محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے, وہ ایک پل میں ساری حقیقت جان لیتے تھے. رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی, منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے. آیت مکمل کروں, آپ نے چیونٹی کو نیچے رکھا, ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مالک, وقالا عرض کی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. مالک میں تیرا شکر کرتا ہوں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی, میرے والدین پر کی. آخری آیت کا چھوٹا سا حصہ 3 منٹ کی گفتگو باقی رہ گئی ہے. وعلی والدی جو میرے والدین پر کی, وان اعمل صالحا تو نے حکومت دی ہے ہر شے پر. میں چونٹیوں سے بات کرتا ہوں جن میرا کہنا مانتے ہیں. میرا امتی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لاتا ہے, مگر مالک اس کے باوجود بھی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا مجھ سے عمل وہ کروا ترداہو جس پر تو راضی ہو. نبیوں نے بتایا جب بھی عمل کرو اس کی رضا کے لیے کرو. تحریک منہاج القرآن گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا یہی پیغام دیتی پھرتی ہے کہ لوگوں جب بھی نماز پڑھو مصلی پہ کھڑے ہو کے خالی ثواب چاہو گے تو ممکن ہے کہیں ضائع ہو جائے, اور اگر رضا کے لیے پڑھو گے نا تو وہ کہتا ہے تیرا سر سجدے میں بعد میں جھکے گا, نماز تیرے لیے معراج پہلے بنا دوں گا. میرا مستقل جمعہ ہے آپ کے میاں ٹاؤن والی نا جامعہ مسجد زینب میں منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں میرا پچھلے 6 سال سے جمعہ ہے, اور شہر کا دوسرا بڑا اجتماع میرا ہوتا ہے. یہ حافظ وقاص صاحب یہ سارے کئی ساتھی میرے پیچھے جمعے پڑھ چکے ہیں. آپ سے بھی کبھی کبھی چلو اپنیاں مسیتاں بھی آباد تے کرنیاں نے نا. کل نو حافظ صابر صاحب کہن چنگی تقریر کی تھی سارے بندے کھچ کے لے گئے ہو. نہیں بابا اس کو آباد کریں, کبھی کبھی حافظ صاحب سے اجازت لے کر جمعہ ہمارے پاس بھی پڑھا کریں. یہ جو موضوع آج ادھورا رہ گیا ہے وہاں پورا دنیا جانتی ہے جو میرے خطابات سنتی ہے. احمد حسن فاروقی روایات سے خطاب نہیں کرتا, قرآن کی آیات سے کرتا ہے. ہم نے قرآن تعویذوں کے لیے نہیں رکھا, ہدایت کے لیے لیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب کی والدہ صاحبہ کو اور جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے مالک سب کی مغفرت فرما کر مالک آپ سب کو ہم کو صبر اور ان کے درجات میں بلندیاں فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے جی.